خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی دلچسپ کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دراصل سخاوت اور مدد کرنے کے ہمارے پرانے تصور کو بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ اکثر یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ کسی ضرورت مند کو فوری طور پر کچھ دے دینا ہی کافی ہے، لیکن اس کہانی کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ حقیقی مدد کا اصل خاکہ ہوتا کیسا ہے۔ ایک ایسی کہانی جو ثابت کرتی ہے کہ پائیدار اثر چھوڑنے کے لیے صرف دولت کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ایک بہترین سوچ کا ہونا کہیں زیادہ اہم ہے۔ سخاوت، آخر اس کا اصلی مطلب ہے کیا یہ صرف اپنی دولت کا ایک چھوٹا سا حصہ نکال کر دے دینے کا نام ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا مقصد ہونا چاہیے؟ آج کی اس گفتگو کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ اس موضوع کی تہوں تک جایا جائے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر بہترین خیرات کسے کہتے ہیں، وہ جو کسی کا چند دن کا مسئلہ حل کرے، یا وہ جو آنے والی نسلوں کی زندگی سنوار دے؟ چلیے اس موضوع کی تھوڑی سی گہرائی میں چلتے ہیں اور کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ 3 مہمان اور ایک گاؤں۔ فوری راحت یعنی انسٹنٹ ریلیف۔ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ ان پہلے 2 مہمانوں نے فوری راحت کیسے فراہم کی۔ تو تصور کیجئے، ایک گاؤں ہے جو شدید غربت اور فاقہ کشی کا شکار ہے۔ وہاں اچانک ایک پہلا مہمان آتا ہے، سونا اور چاندی تقسیم کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مہمان آتا ہے جو کھانا اور پینے کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ دونوں قدم فوری راحت دینے کے لیے بہترین تھے، لیکن پھر آتا ہے تیسرا مہمان، اور وہ بنا رکے بڑی تیزی سے وہاں سے گزر جاتا ہے، بنا کسی کو 1 پیسہ دیے۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں لوگوں کا رد عمل حیرت اور غصے والا ہی ہونا تھا۔ چاروں طرف ایک ہی آواز تھی، کتنا بے رحم آدمی ہے۔ لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں کہ اتنا امیر ہونے کے باوجود اس شخص کو گاؤں والوں کی غربت پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ یہ ایک ایسی سنگین صورتحال تھی جہاں مایوسی بالکل عروج پر تھی۔ لیکن پھر کہانی میں آتا ہے ایک نیا موڑ، ایک غیر متوقع واپسی۔ ٹھیک 3 دن بعد گاؤں والوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ وہی تیسرا آدمی جو بنا کچھ دیے تیزی سے گزر گیا تھا واپس آ رہا ہے، اور اس کا رخ سیدھا اسی گاؤں کی طرف تھا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ جو شخص پہلے دن انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا تھا وہ اچانک واپس کیوں آ رہا ہے؟ آخر اس کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ یہاں آ کر جب ہم ان تینوں تحفوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تیسرے مہمان کی گاڑی میں تھیلیاں بھر کر سونا یا پکا ہوا کھانا نہیں تھا، بلکہ اس کی گاڑی کھیتی باڑی کے اوزار، فصلوں کے بیج اور اگانے کے لیے اناج سے بھری ہوئی تھی۔ پہلے مہمان نے کیا دیا؟ عارضی دولت۔ دوسرے نے کیا دیا؟ چند دن کا گزارا۔ لیکن تیسرے نے لوگوں کو ترقی اور بااختیاری کا ایک پورا راستہ دکھایا۔ اس نے انہیں خود کفیل بننے کے اسباب دیے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس غربت سے نکل سکیں۔ یہ واقعی ایک بہترین قدم تھا۔ اور یہیں سے ملتی ہے ہمیں حقیقی سخاوت کی ایک بالکل نئی تعریف۔ دراصل مسئلہ دکھاوے کے لیے دینا اور ایک حقیقی مستقل تبدیلی لانے کے لیے دینے کے درمیان فرق کا ہے۔ تیسرا مہمان اس بات پر پوری طرح راضی تھا کہ لوگ شروع میں اسے بے رحم اور خود غرض سمجھیں۔ اسے فوری واہ یا تعریف کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کا مقصد چند سکے بانٹ کر وقتی مسیحا بننا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی بنیادی تبدیلی لانا تھا جو اس گاؤں کی آنے والی نسلوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے سنوار دے۔ اگر اس پوری کہانی سے ہم کچھ اہم سبق نکالیں تو وہ بہت واضح ہیں۔ پہلی بات، حقیقی سخاوت صرف اپنا مال کسی کے ہاتھ میں تھما دینے کا نام نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ اس چیز کو دینے کے بارے میں ہے جس کی واقعی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، کسی پریشان حال طبقے کے لیے تھوڑی سی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی چیز ایک لمبے عرصے کی دوراندیشی، وقت اور خود مختاری دلانے والی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس سب کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بات کا نچوڑ یہ ہے کہ سخاوت دراصل ایک واضح مقصد اور ہمدرد دل کے ساتھ دینے کا نام ہے۔ جب ہمدردی کے ساتھ آگے کی سوچ یعنی ویژن آپس میں ملتے ہیں تو جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ کسی بھی فانی دولت سے بڑا اور بہترین تحفہ بن جاتا ہے۔ اسے صرف پیسے کا خرچ نہیں کہہ سکتے، یہ انسانیت پر کی جانے والی ایک عظیم سرمایہ کاری ہے۔ اس تجزیے کے آخر میں ایک نہایت ہی گہرا سوال سامنے آتا ہے۔ جب بھی خیرات یا مدد کرنے کا وقت آئے تو کیا پیچھے چھوڑی جانے والی میراث صرف عارضی دولت ہونی چاہیے جو چند دن میں ختم ہو جائے، یا پھر
ایک ایسی پائیدار بااختیاری جو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا ضروری ہے۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ ہم اپنی یہ گفتگو ختم کرتے ہیں کہ ہر نیا دن ایسی ہی مخلص مہربانی اور دوراندیشی سے جگمگاتا رہے۔